ڈاکٹر صاحبہ 7 اکتوبر کے بعد کل UN سیکیورٹی کاؤنسل نے جنگ بندی سے متعلق پہلی قرارداد منظور کی ہے۔ اس سے پہلے 5 قراردادیں ویٹو ہو چکی ہیں۔ 22 دسمبر کو UN سیکیورٹی کاؤنسل نے غازہ میں امدادی سامان کی ترسیل کے حوالے سے قرارداد پاس کی، لیکن اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کے اوپر عمل ہو جائے گا؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا 5 مہینے میں یہ پہلی دفعہ ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک جنگ بندی کی قرارداد منظور کی ہے اور سیز فائر کی کال دی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ صرف عارضی ہوگا، اس لیے کہ صرف رمضان کے دوران کی یہ کال ہے کہ رمضان میں جتنا بھی رہ گیا 2 ہفتے رہ گئے تو اس میں یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور یہ مستقل سیز فائر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ مستقل تھا قرارداد میں اوریجنلی جو ڈرافٹ تھا، لیکن امریکہ کے کہنے میں وہ ہٹایا گیا تاکہ امریکہ اس قرارداد کی مخالفت نہ کرے، اور پھر امریکہ نے ابسٹین کیا، جس کا مطلب یہ کہ نہ انہوں نے ویٹو کیا اور نہ ہی انہوں نے مخالفت کی اس قرارداد کی۔ لیکن جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور پوری دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ آیا اسرائیل اس پہ عمل کرے گا کہ نہیں، اور اسی حوالے سے UN سیکریٹری جنرل بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا تو اس کے پھر بہت ہی سنگین نتائج ہوں گے اور وہ ایک بہت ہی بڑا فیلئر ہوگا۔ کل ووٹنگ میں امریکہ نے حصہ نہیں لیا اور قرارداد کو ویٹو بھی نہیں کیا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ فائنلی کچھ پریشر آیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ کہنا تو درست نہیں ہے کہ انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ ظاہر ہے امریکہ کا امریکہ کی جو نمائندہ ہے خاتون ایمبیسڈر، وہ موجود تھیں، انہوں نے صرف ووٹ نہیں کاسٹ کیا، ابسٹین کیا، اور جب ایک پرماننٹ ممبر ابسٹین کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مخالفت نہیں کر رہے جو بھی قرارداد پیش ہو رہی ہے اس کی۔ تو اب جس سے کہ اب یہ تو سامنے بات آئی ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی ضرور ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جیسے آپ نے بھی کہا وہ 3 دفعہ ریزولوشنز جو ہیں ان کو ویٹو کر چکے ہیں، جو کہ سیز فائر کی ریزولوشنز تھیں۔ تو یہ ایک واقعی اٹس اے چینج، اٹس اے پالیسی چینج، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کی طرف سے امریکہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اسرائیل نے، اور اس قرارداد کو بھی کرٹیسائز کیا ہے۔ ساتھ ساتھ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک سینئر لیول کیبنٹ لیول ڈیلیگیشن جاری تھی واشنگٹن، اس کو بھی انہوں نے کینسل کر دیا ہے، یہ دکھانے کے لیے امریکہ کو کہ وہ کتنا ناراض ہیں امریکہ سے، یا وہ ڈس اپروو کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ریزولوشن پاس ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل نے رافع میں زمینی حملے کا اعلان کر رکھا تھا، جس پر مذاکرات کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو بلایا تھا۔ کل قرارداد کے پاس ہونے کے بعد انہوں نے اپنا وفد امریکہ بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا یہ جواز بن سکتا ہے رافع میں زمینی حملے کے لیے اسرائیل کے لیے؟ دیکھیں، اس وقت اگر اسرائیل اس طرح کا کوئی رافع میں ایک گراؤنڈ اوفینسو کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ تو پھر بہت ہی ایکٹ آف ڈیفائنس ہوگا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل لا، بیکاز سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ریزولوشنز ہوتے ہیں نا وہ پھر انٹرنیشنل لا بن جاتے ہیں، تو ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے ملکوں کو۔ لیکن اگر اسرائیل نہیں کرتا تو پھر دیکھیں پھر ایک دراڑ آ جائے گی ان کے تعلقات میں امریکہ کے ساتھ، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ آلریڈی اس وقت جو نیوز رپورٹس آ رہی ہیں اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ، بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ کافی حد تک فرسٹریٹ ہو چکی ہے اسرائیل کی حکومت سے، اس لیے کہ وہ ان کی نہیں سن رہے ہیں، ان کی نہیں مان رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر اسرائیل ڈز ناٹ ابائڈ بائی دس، لیکن اگر قرارداد کے باوجود جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا دیکھیں، اس میں تو پھر بہت ہی ایک سنگین صورتحال ہوگی۔ پھر یہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہیں ان کو پھر سے ریویو کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اور سینکشنز کی طرف بھی ایک آپشن تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر امریکہ میرا خیال ہے جس نے کہ ہمیشہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا ہے وہ کسی ایکسٹریم ایکشن کو نہیں ہونے دیں گے، میرا اپنا خیال یہ ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ضرور آئے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، یونائٹڈ نیشنز کے لیے اور سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے، کہ اگر اسرائیل کھلم کھلا ڈیفائی کرتا ہے اس قرارداد کو
تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی تو ایکشن سوچنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی تو لینا پڑے گا. سو سیز فائر ہو جائے لیکن وہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, the main issue is there, سو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں ابھی تو جنگ بندی اور ایک مستقل جنگ بندی کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. ایک ہی طریقہ ہوتا ہے نا جنگ کو بند کرنے کا, اور وہ ہوتا ہے سیز فائر, اور ایک پرماننٹ سیز فائر, ناٹ ٹیمپری سیز فائر جو کہ صرف 2 ہفتوں کے لیے ہو. تو اس وقت میرا خیال ہے بائیڈن انتظامیہ کسی حد تک انٹرنیشنل پریشر کے نیچے تو ہیں, اور ان کے ملک کے اندر بھی ان کی اپنی پارٹی میں, ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی جو ینگ ووٹرز ہیں, ینگ ممبرز ہیں, ان کی طرف سے بھی بہت ہی یعنی کہ فرسٹریشن ہے اپنے ہی انتظامیہ سے, اپنی ہی پارٹی سے, کہ انہوں نے اتنا یک طرفہ ون سائیڈڈ پوزیشن اختیار کی اسرائیل کے حق میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم پھر کافی تبدیلی دیکھیں گے میرے خیال میں, اگر یہ صورتحال چلتی رہی اور جنگ بندی چاہے عارضی ہو چاہے نہیں, لیکن اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر تو واقعی یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہو جائے گا, اور اس سے امریکہ کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے نا وہ لائن پہ آئے گی, وہ ٹیسٹ ہوگی. بیکاز ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جس نے کہ ایک طرح سے امپلیسٹلی تو حمایت کی ہے نا سیز فائر کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, اس کا سب سے کلوزسٹ ایلائے جو ہے اسرائیل, وہ امریکہ کی سننے کو تیار نہیں, تو پھر امریکن کریڈیبلٹی ول بی افیکٹڈ. سو کمنگ ٹو مور نیشنل ایشو, کانگریس کی قائمہ کمیٹی میں امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے اراکین کے جو سوال تھے ان کے جواب دیے, ٹیسٹیمنی دی اپنی. وہاں پر جو ایک بڑی اہم چیز ڈسکس ہوئی وہ ایران گیس پائپ لائن کا ایشو ہے. وفاقی وزیر مصدق ملک نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ منصوبے پر ہم امریکہ سے استثناء مانگیں گے. یہ ہمیں ڈو وی نیڈ ٹو ڈو دس؟ اگر امریکہ نہیں دیتا استثناء سو دین واٹ نیکسٹ فار پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ کوئی امریکہ نے اس ہیئرنگ میں کوئی نئی چیز تو نہیں کہی, وہ تو کب سے یہی کہتے آ رہے جو کہ انہوں نے پھر سے بات دہرائی. تو یہاں پاکستان کی حکومت کے منسٹر نے یہ کہنا کہ وہ پھر کوشش کریں گے کہ پاکستان کسی اس طرح کے امریکن سینکشنز کی زد میں نہ آئے, تو طریقہ کار تو ان کو بہتر معلوم ہوگا کہ کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ پائپ لائن جو ہے اس کو اتنی آسانی سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, لیکن اس پائپ لائن کے حوالے سے کچھ باہمی ایشوز بھی ہیں جن کو بھی طے کرنا ضروری ہے, جو ابھی تک پوری طرح سے طے نہیں ہوئے پاکستان اور ایران کے درمیان. تو اس وقت فوکس تو سارا چلا گیا امریکہ پہ کہ جی امریکہ کی کیا پوزیشن ہے, لیکن ہمیں کسی حد تک فوکس ان چیزوں پہ بھی رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ایران کے تعلقات کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ کہ جو اس پہ کچھ ایشوز ہیں جو ابھی ریزالو کرنے ہیں پائپ لائن کے حوالے سے, آیا وہ ہوئے ہیں یا نہیں. میری انفارمیشن کے مطابق سارے ایشوز اسپیشلی پرائسنگ کا جو ایشو ہے وہ نہیں ریزالو ہوا. سو ناؤ کمنگ ٹو پاکستان اینڈ انڈیا, وزیر اعظم مودی کی طرف سے شہباز شریف کو مبارکباد دی گئی وزیر اعظم بننے کے اوپر. وی ہیو اے نیو گورنمنٹ ہے, سو ویئر ایگزیکٹلی ڈو یو سی پاکستان اینڈ انڈیا؟ آپ نے لکھا اپنے آرٹیکل میں کہ پاکستان کے بنیادی انٹرسٹ پر کمپرومائز کے بغیر پاک بھارت ورکنگ ریلیشن قائم ہونا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے تجارت کی بات کی لیکن بھارت نے اس تجویز کو مسترد کر دیا. ویئر ڈو یو سی پاکستان اینڈ انڈیاز ریلیشن؟ دیکھیں اول تو یہ کہ بھارت اس وقت الیکشنز کی طرف جا رہا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ان کے جنرل الیکشنز ہیں اپریل مئی میں. جب تک وہ الیکشنز نہیں ہو جاتے اور ایک نئی حکومت وہاں نہیں آتی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے ہمارے تعلقات میں. اور پھر اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ تعلقات بہتر کرنا صرف ایک ملک کا کام نہیں ہے, نہ ہی یک طرفہ ہو سکتا ہے. دونوں ملک کی طرف سے انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ تعلقات کو معمول پہ لایا جائے. لیکن ٹریڈ کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ اس میں جو مجھے پیچیدگیاں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ 2019 میں فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کی ایکسپورٹس پہ 200% ڈیوٹی امپوز کی تھی, اور انہوں نے پاکستان سے موسٹ فیورڈ نیشن کا جو سٹیٹس تھا وہ ودرا کیا. اب کس قسم کے ایکسپورٹس پاکستان سے ہو سکتے ہیں اگر 200% ان پہ ڈیوٹی ہو؟ تو وہ تو پھر اٹ میکس اٹ امپاسبل کہ انلیس وہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہے. اور اہم الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. ایک تاثر پاکستان میں بنا یا بنایا گیا کہ اگر وہاں پہ ریپبلکن گورنمنٹ آتی ہے تو شاید کچھ
چیزیں پاکستان میں تبدیل ہوں پولیٹیکلی. یور کامنٹس آن دیٹ؟ نہیں، پاکستان کی تو پالیسی تبدیل نہیں ہوگی نا اگر امریکہ میں کچھ ہوتا ہے. پاکستان کی تو پالیسی وہی ہوگی نا جو کہ پاکستان کے مفاد کے مطابق ہوگی. تو امریکہ میں اگر کوئی تبدیلی آتی تو پھر تو ہمیں سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ امریکہ کی پالیسی کیسے تبدیل ہوگی، بیکاز گورنمنٹ تو وہاں چینج ہو رہی ہے نا، پاکستان میں تو نہیں ہو رہی. تو اس وقت جو اسپیکولیشن ہے وہ یہی ہے کہ شاید اگر فارمر صدر ٹرمپ پھر سے جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کیا رویہ ہوگا مختلف ممالک کی طرف، جس میں کہ ظاہر ہے پاکستان بھی شامل ہے. مگر میں نہیں سمجھتی کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی ان کے لیے پاکستان کوئی ٹاپ پرائیورٹی ہوگی. ان کی پرائیورٹی اس وقت چین ہے، چائنا. پاکستان تو اس طرح سے ان ایشوز میں نہیں آتا جو کہ ان کے ٹاپ ایشوز ہوں گے فارن پالیسی کے حوالے سے. سو پھر امریکن پالیسی کے حوالے سے آر دے لوکنگ ایٹ اس ویزوی چائنا بیکاز ہم چائنا کے ایلائی ہیں، اور آر دے لوکنگ ایٹ اس ویزوی افغانستان؟ دیکھیں یہ تو پھر امریکن ہی آپ کو سوال کا جواب دے سکتے ہیں نا کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں. میں تو صرف آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پاکستان میں ہم کیسے دیکھتے ہیں ایشوز کو. لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں تو ظاہر ہے وہ پاکستان کو چین کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان چین کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. لیکن وہ اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، یہ آپ بھول گئیں کہ وہ خود انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے، یعنی کہ امریکہ نے انڈیا کو چوز کیا ہے ایز دا پارٹنر آف چوائس. تو میں نے تو ہمیشہ سے یہ لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان پاکستان امریکہ کو سپیس ڈھونڈنی ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو چین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، تعلقات ہیں، اور امریکہ کے جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں، اور امریکہ کی جو کنٹینمنٹ چائنا پالیسی ہے، ان کے درمیان ہمیں کچھ سپیس ڈھونڈنی ہے جس میں کہ ہم ایک امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو نئے سرے سے ری سیٹ کر سکیں.